روتی ہوئی جب امریکی جیل میں قید اپنی مظلوم بہن کی رویداد سناتی ہیں، جب وہ بتاتی ہیں کہ اس کے کپڑے پھاڑ دیے جاتے ہیں، اسے مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ براہنہ رہے، جب یہ بتایا جاتا ہے کہ قرآن کریم پھاڑ کر اس کے صفحات بچھائے جاتے ہیں، اسے کہتا ہے کہ اس پر چل کر جاؤ، جب اسے شاکس لگائے جاتے ہیں اور زبردستی بائبل تھما دی جاتی ہے۔ ذہنی طور پہ اس کو جو اس نے مجھے بتایا کہ M3 ہوتا ہے وہ، جس میں کہ وہ سائیکولوجیکل وہ کرتے ہیں، یعنی برین ڈرین، کہہ رہی ہے کہ اس میں باندھ کے اور سر پہ نا شوک لگائیں اتنے زیادہ، اور ہاتھ میں اس کے بائبل دی ہوئی تھی کہ اس میں سے بس پڑھ کے سنا سکتی ہو، تو وہ کہہ رہی کہ میں آپ سے کوئی بات نہیں کروں گی، پہلے آپ یہ سنیں، اور کھول کے پڑھنا شروع ہو گئی۔ تو پھر اس کے بعد بڑی اس سے میں نے وہ کیا، تو پھر وہ ایک دم سے رونے لگ گئی، پھر اس نے ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون یہ 4-5 دفعہ پڑھی، بولی بس میں یہ پڑھتی ہوں تو اس کے بعد تھوڑا میں ہوش میں آتی ہوں، اور میں اگر ذرا بھی قرآن شریف اور وہ زیادہ پڑھتی ہوں تو یہ فوراً مجھے اس میں لے جا کے اور شوقس دے رہے ہیں۔ جب اس کے ساتھ جنسی زیادتی ہوتی ہے، ریپ ہوتا ہے، وہ بھی جیل میں، بہت ہائی سیکیورٹی جگہ ہوتی ہے، اور جس جیل میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہیں وہ تو بہت ہائی پروفائل جیل ہے۔ یہ سب کچھ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے، ایسا نہیں کہ کوئی قیدی پہنچ، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، کروایا جا رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے۔ اس پر علماء کہاں ہیں؟ جب ایک مسلمان عورت کو زبردستی مرتد بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، اسے بائبل تھمائی جا رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں یہ دعا پڑھتی ہوں، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون، اور بس یہ پڑھتی رہتی ہوں، اور جب میں زیادہ قرآن پڑھتی ہوں تو پھر مجھے اٹھا کے لے جاتے ہیں، مجھے شاکس دیتے ہیں اور وہ چپس لگا دیتے ہیں میرے سر پر، اور مشین کے ذریعے میرے دماغ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مجھے بائبل تھما دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں سے پڑھو۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کہتی ہیں جب میں اس سے ملنے گئی ہوں، اس نے کہا نہیں باقی باتیں چھوڑو، تم پہلے یہ سنو، اور وہ بائبل پڑھ کے سنانے لگی۔ کیا گزر رہی ہوگی ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے دل پر اس وقت، جب اپنی اس قابل ترین مسلمان بہن کو دیکھ رہی ہوں گی جو حافظ قرآن ہے، جو بائبل پڑھ کے سنا رہی ہے۔ غیرت مر گئی ہے، کوئی بولنے والا، کوئی لکھنے والا۔ خامہ انگشت بدندہ ہے، اس سے کیا لکھیے، ناطقہ سر بگریباں ہے، اس سے کیا کہیے۔ لیڈران ملت خاموش، زعماء ملت خاموش، قائدین خاموش، لکھنے والے خاموش، بولنے والے خاموش۔ 100 چینل ہیں، آپ چینل ٹیون کرتے جائیں، چینل ختم نہیں ہوں گے۔ یہاں ریڈیو چینلز ہیں، یہاں گلی گلی میں اینکر بڑے پڑے، یہاں ہر گلی میں یوٹیوبر ہے، یہاں ہر جگہ ٹک ٹاکر ہیں، یہاں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں۔ نچوالو، بازار، گلیاں، کھانے، جوتیاں، دکانیں، بازار، ہر چیز پر ویلاگز ہو رہے ہیں، ویڈیوز بن رہے ہیں۔ 25 کروڑ قوم کی بیٹی، پاکستان کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا ریپ ہو رہا ہے، اسے اس کے آخری وقت میں مفلوج کر کے مرتد بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس پر تشدد ہو رہا ہے، اسے شاکس دیے جا رہے ہیں، اس کے جو انسانی حقوق ہیں، جو ایک قیدی کے حقوق ہیں، اپنے گھر والوں سے ملنے کے جو حقوق ہیں، وہ سب کے سب سلب کیے جا رہے ہیں۔ کوئی کہیں کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ اتنی بے حسی تو اقوام عالم میں کہیں بھی نہیں پائی جاتی۔ غیر مسلم بھی اس طرح اپنی ماں بہن بیٹی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے۔ ان کا جوائنٹ فیملی سسٹم تباہ ہو گیا، ٹوٹ گیا، اس کے باوجود اگر ان کی کوئی بہن، ان کی کوئی بیٹی کسی کی قید میں ہو تو وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جو اہل اقتدار ہیں، جن کے ہاتھ میں طاقت اور قوت ہے، وہ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے قیامت کے دن، سوال ہوگا اس کے بارے میں، اور یہ قوم اگر اسی طرح بے حس رہی تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اترے گی، اور اتری ہوئی ہے۔ ہر لمحہ، ہر گلی، ہر کونے پر ایک نیا فتنہ، ہر ساعت ایک نیا فتنہ، نئی آزمائش اس قوم کی منتظر ہے۔ برباد ہو رہے ہیں ہم، یہ قوم برباد ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جن موضوعات پر ہمیں بولنا چاہیے، جہاں ایکشن لینا چاہیے، جہاں ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ www.darsequran.com